سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا اور ان سے جتنی پہلے جماعت کی نشستیں ہیں ان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضائل مناقب اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب ان کی وفات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب اور ان کی شہادت اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب اور آج کی نشست میں ان کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المومنین بنے اور خلیفۃ المسلمین بنے۔ ان کی خلافت کے چند سال تو بڑے اطمینان اور بڑے خوبصورت گزرے۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات اور مسلمانوں کی شان و شوکت سے بڑی شدت کے ساتھ تکلیف دی، ان خفیہ طور پر اسلام کے خلاف سر اٹھایا اور بہت بڑی محنت کی انہوں نے اسلام کے خلاف۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا عالم بنا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی کیبنٹ کے لوگوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو اپنے مذموم مقاصد سے روکا، لیکن وہ اس بات سے باز نہ آئے۔ بالآخر وہ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تو یہاں تک وہ جرت کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے چار طرف مسجد میں کھڑے ہو کے چاروں اطراف یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نہ نماز پڑھا سکتے ہیں نہ خطبہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو سمجھایا اور اٹھانے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک باغی آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا مبارک جس کے اوپر ٹیپ لگا کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، پھر بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ٹیپ لگا کر خطبہ دیتے تھے، پھر سیدنا فاروق اعظم بھی اسی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے خطبہ دیتے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس عصا کو توڑ دیا۔ تو یہ بہت تکلیف والا عمل تھا جس سے حضرات صحابہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف آئی۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد نبوی کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر سنگ واری پتھر مارنا شروع کیے
اور اتنے پتھر آپ کو ماریں گے کہ آپ زخموں کو داغ نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہوں گے۔ پھر آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو اٹھایا گیا اور جو امیر المومنین کے لیے گھر تھا اس میں لایا گیا اور پورے مدینے میں چہار اطراف ایک ہی باغیوں کی صدا تھی کہ ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا ہے۔ تاریخ اور مدینہ نے عجب دن دیکھا کہ یہ وہی مسجد نبوی تھی جس کی وسعت کم تھی، تو اسی مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر اس کو وسیع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو پابندی لگا دی گئی کہ یہ مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں۔ اور وہ میر جمعہ جس کا میں نے گزشتہ جمعوں میں عرض کیا ہے، جنہوں نے گزشتہ جمعہ کی میری گفتگو کو سنا ہے ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ بیر روما کا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور اس میٹھے پانی کے کنویں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عباس، حضرت حسین، حضرت حسن، حسنین کریمین کو اور دوسرے جوان صحابہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ قصر عثمانی کی، قصر خلافت کی پہرہ داری کریں کہ کوئی باغی بڑھ کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ 40 دن تک لگاتار متواتر 40 دن تک لگاتار متواتر 40 دن تک لگاتار متواتر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں دی گئی۔ یہ 40 دن مسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسے ہی گزرے اور اسی طرح پیاس کی حالت میں شہادت پائی۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دوہرے داماد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درد اور اس علم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اعتماد تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پیغام لکھوا کے بھیجا حضرت علی کو کہ پانی اور راشن کی کوئی صورت میرے لیے مہیا کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خچر پر 2 پانی کی بڑی مشکیزیں بھری اور سامان خاموش اس کے اوپر لادا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ ان باغیوں نے، انہوں نے دونوں مشکیزوں میں تیر پھینکے جس سے وہ دونوں بالکل خالی ہو گئی اور بہہ گئی، اور جو کھانا دانا تھا وہ ضائع کر دیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا تھے، وہ ان سے جنگ کرنا جانتے تھے، لیکن امیر المومنین کی طرف سے اجازت نہیں تھی جس کے لیے وہ خاموش تھے۔
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنی پگڑی پھینکی، امامہ پھینکا، جو اس بات کی علامت تھی کہ میں تو آپ کی چاہت کے مطابق آپ کی طرف آ رہا تھا، لیکن ان باغیوں نے اور ان سرکشوں نے مجھے آگے نہیں آنے دیا، اور آپ نے پیغام بھجوایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں۔ دوسری بات یہ کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، تیسری بات کہ آپ شام چلے جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے میرے پاک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان بشرہ بالجنت علی قلب تصیبہ، مجھے جنت کی خوشخبری ہے، لیکن تیرے اوپر ایک مصیبت آئے گی، اس میں تو نے صبر کرنا ہے۔ لہذا دوسری مرتبہ آپ نے یہ مجھے فرمایا تھا کہ اے عثمان تجھے جنت کا ایک لباس پہنایا جائے گا، اس کو نہ اتارنا، یعنی خلافت کو اپنے ہاتھوں سے تو نے اس کو نہیں اتارنا۔ تو دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے، تو میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا کہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مدینہ کو کسی کے خون سے رنگین کرے، میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور میں حضور کی ہجرت گاہ کو اور آپ کی دوستی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر جب حالات بہت زیادہ سخت ہو گئے اور کسی صورت کوئی بات درست ہونے کی نہیں سامنے آتی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا، جس کے اندر وہ باغی لوگ بھی موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں جب ایمان قبول کرنے کی نیت کر چکا تھا، میں حضور کے در دولت پر حاضر ہونے کے لیے جانے والا تھا کہ حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے گھر تشریف لائے اور میں نے آپ کے دست پاک پر بیعت کی اور ایمان قبول کیا۔ اس دن سے لے کر آج دن تک میں نے اپنے اس ہاتھ کو، جس ہاتھ سے حضور پاک علیہ السلام سے میں نے بیعت کی تھی، آج دن تک اس ہاتھ کو نہ میں نے اپنے شرم اور پارسائی کی جگہ پہ لگایا ہے، نہ ہی زندگی میں کبھی اس ہاتھ کو میں نے ناپاک ہونے دیا ہے۔ دوسری بات کہ میرے عقد کے اندر میرے گھر میں حضور پاک علیہ السلام کی یک بعد دو بیٹیاں نکاح میں موجود رہی، اور یہ شرف جملہ انسانیت میں صرف مجھے حاصل ہے۔ تیسری بات تمہیں یاد ہوگی کہ تبوک کی جنگ جب شروع ہوئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تھی، تو 1/3 فوج کا سارا ساز و سامان مع جوتے کے تسمے تک، سواری اور خوراک تک، اسلحہ اور زرہ تک، ہر چیز میں نے اپنے پاس سے پیش کی تھی، اور میں نے اس وقت میں جو دراہم و دنانیر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے، تو آپ نے ان دراہم و دنانیر کو اپنی جھولی میں ڈال کے فرمایا تھا، ما ذر عثمان ما عمل ھذا بعد اليوم، فرمایا عثمان آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے جنت کو تیرے اوپر واجب کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کو کنویں کی
پانی کی تکلیف تھی اور مدینہ میں صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا اور اس کے اوپر قبضہ یہودی کا تھا۔ میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ مسجد نبوی کی جگہ کم تھی اور زیادہ ضرورت تھی اس کی وسعت کے لیے، تو جب میں نے اس کو وسیع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا میں ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتا تھا۔ کسی کو قتل اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمان ہو اور مرتد ہو جائے، اللہ کا فضل ہے میں مرتد نہیں ہوا۔ دوسری بات قتل کرنے کی یہ ہے کہ آدمی شادی شدہ ہو اور وہ بدکار ہو، اس نے برائی کی ہو، اللہ کا فضل ہے زمانہ ایمان کی حالت میں تو بڑے دور کی بات ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی میں نے بدکاری نہیں کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو قصاص میں دوسرے بندے کو جس نے قتل کیا ہو قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں تو لوگوں کو زندگیاں بخشنے کا اللہ کے فضل سے سامان کرتا تھا، قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں اور تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان لوگوں کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ وہ ایمان کے مخالف کھڑے تھے، اندر میں ان کے کفر تھا، ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا، تو انہوں نے آپ کی کوئی بات تسلیم نہ کی۔ اور آپ جب زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے تھے تو اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کسی نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت اتنے دن ہو چکے ہیں، آپ بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، اس بھوک اور پیاس کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب مجھے پیاس تڑپاتی ہے اور جب مجھے بھوک پریشان کرتی ہے تو میں اتنا زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، اللہ میری دونوں چیزوں کا سامان کر دیتا ہے۔ اور پھر جب کوئی صورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حفاظت اور حضرات حسنین کریمین کی حفاظت کی وجہ سے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی باغیوں کو کہ ہم کیسے ان پر حملہ کریں، تو جمعے کا دن تھا، آپ نے اپنی بیوی کو بلایا جن کا نام نائلہ تھا اور ان سے فرمایا یہ جو 20 غلام میرے پاس ہے میں ان کو اللہ کے نام پہ آزاد کرتا ہوں، اور میرے جو کپڑے میری پہننے سے زیادہ ہیں ایک جوڑے سے وہ سب صدقہ کر دو، اور میرے لیے شلوار لے کر آؤ کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا، آپ نے اس کو پہنا، جمعے کا دن تھا، کرتا پہنا، خوشبو لگائی اور تھوڑی دیر کے لیے آپ سسپائے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، مسکراتے ہوئے آپ اٹھے اور فرمایا بی نائلہ میری گھر والی سنو ہماری شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا ابھی میری آنکھ لگی اور حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، ساتھ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے، آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، آج کی شام کی افطار جنت میں آپ کی ہماری اکٹھی ہوگی۔ اور یہ وہ دن تھا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر اتنا نمک بھی موجود نہیں تھا کہ آپ روزہ افطار کر سکیں۔ پھر ان لوگوں نے جمعہ کی نماز کے وقت جب لوگ جمعہ کی نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ قصر خلافت خالی ہے تو مکان کی چھت کو توڑ کر وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ مروان بن سودان نے انتہائی زوردار وار آپ کی پیشانی پہ کیا اور اس وقت آپ قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خون کا یہاں سے فوارہ نکلا اور سیدھا اس آیت کے اوپر گرا جو قرآن پاک آج دن تک بیروت کے میوزیم میں موجود ہے۔
اس قرآن پاک پر گرنا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کے پیچھے گرے تو آپ کے جسم کے اوپر 70 سے زیادہ نیزے کے وار کیے گئے. آپ کی بیوی آگے بڑھی ان کو روکنے کے لیے کہ ان کے بھی ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں اور 3 دن تک بے گور و کفن لاشا حضرت عثمان کا پڑا رہا. بی بی میمونہ نے باہر نکل کر اعلان کیا اگر تم داماد رسول اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن نہیں کرنے دو گے تو میں پھر تمہارے ساتھ اعلان کرتی ہوں قتال و جہاد کا. تو یہ لوگ پیچھے ہٹے اور چند لوگوں نے رات کی تاریکی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا. اور تاریخ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اتنا مظلوم تو اس تاریخ میں کوئی نہیں آیا. شہید کی شہادت کے بعد مرنے والے کے مرنے کے بعد دنیا سے چلے جانے والے کے بعد اس کے جنازے کے اوپر کے گلاب تو پھینکا لوگوں نے دیکھا, خوشبو نچھاور کرتے تو لوگوں کو دیکھا گیا, پھول کی پتیاں بکھیرتے تو دیکھا گیا. یہ واحد شخصی ہے جس کو مرنے کے بعد اس کے جنازے کے اوپر بھی پتھر مارے گئے. جب بی بی نائلہ اور بی بی میمونہ آپ کے ساتھ تھی, جب بی بی میمونہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس پہنچی جنت البقیع کے سامنے تو ان کا اندر پھٹ اٹھا اور جس کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. تو کہ یا رسول اللہ اپنے روضہ انور سے باہر آئیے اور دیکھیے آپ کے دوہرے داماد کے ساتھ آج آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے کیسا ظلم کر دیا, نام نہاد مسلمانوں نے کیسی زیادتی کر دی اور کتنا دکھ پہنچایا اور کتنا ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کو شہید کیا. یہ کہنا تھا کہ جو لوگ موجود تھے سب کے جذبات کے بندھن ٹوٹ گئے اور سب لوگ پھٹ اٹھے. اسی عالم میں رات کے اندھیرے میں آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. تو میرے بھائیوں ہم نے دوسرے صحابہ کے فضائل سنے اور اہل بیت اطہار کے فضائل سنے اور ہم نے ان کو سنا, اپنے اندر میں ڈالا, آگے پہنچایا, پھیلایا. ان حضرات کی قربانیوں کو بھی سنا جائے, ان حضرات کی قربانیوں کو بھی دل میں جگہ دی جائے, ان کی مظلومانہ شہادت کو کا ذکر بھی بڑی شد و مد کے ساتھ کیا جائے اور اپنے بچوں پر اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام کا یہ جو گلشن آج ہمارے پاس موجود ہے یہ خون کی ندی میں تیر کے ہمارے پاس آیا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اسلام سے بھی ہمارے دلوں کے اندر محبت گہرائی کے ساتھ پائی جانی چاہیے اور اسلام کے اوپر قربانی دینے والوں کے ساتھ بھی محبت ہمارے دلوں میں بڑی وسعت اور گہرائی کے ساتھ موجود ہونی چاہیے. اس کے لیے مسجد کے ساتھ دوستی, علماء کے ساتھ دوستی, اسلامی لٹریچر کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ, قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم پر غور کرنا, یہ ہماری دنیا کی کامیابی کی بھی ضرورت ہے, آخرت کی کامیابی کی بھی ضرورت ہے. سارے بھائی کریں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا